فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہر حمص کے گورنر تھے حضرت مالک ابن غنم۔ کون؟ حضرت مالک ابن غنم، ان کا وصال ہوا۔ تو یہ آج کا تو معاملہ تھا نہیں کہ چند لوگ جمع ہوں، ووٹنگ کریں اور جس کے حق میں ووٹ زیادہ ہو جائیں اسی کو حاکم اور گورنر بنا دیا جائے۔ فاروق اعظم کی شان یہ تھی کہ وہ انتخاب فرماتے تھے، کون ہے اس منصب کے لائق، کون ہے اس منصب کا اہل، کون ہے اس منصب کے لائق۔ چنانچہ ان کا جب انتقال ہوا تو آپ نے تمام مدینے کے لوگوں کا جائزہ لیا۔ کیا جائزہ لیا؟ کون ہے اس منصب کا اہل۔ چنانچہ آپ کی نگاہ ٹھہری حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کو بلا لیا۔ چند دن ہوئے تھے کہ جہاد سے واپس تشریف لائے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، جہاد سے واپس تشریف لائے، ان کو بلایا گیا۔ وہ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا یا امیر المومنین، آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابن عامر، تمہیں معلوم ہوگا حمص کے گورنر کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری نگاہ نے اس گورنری کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اللہ والوں کی شان دیکھیے، اتنا سنا تو کانپنے لگے، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین مجھے معذور رکھیے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکوں گا، نہیں نبھا سکوں گا۔ مگر آپ انکار کرتے رہے برابر، کیونکہ آپ کی نگاہ انتخاب کر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عامر، خلافت کا بوجھ ہمارے کاندھوں پر رکھا ہوا ہے، تم جیسے لوگ ہی ہماری خلافت کے کام میں معاون نہیں بنیں گے تو یہ کار خلافت کیسے چلے گا؟ ہمارا فیصلہ ہے کہ تمہیں حمص کی گورنری کو قبول کرنا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ سنا دیا، آپ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ وہاں کے لوگ خوش ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت کریمہ تھی کہ کسی شہر پر جب کسی کو حاکم و گورنر بنایا کرتے تھے تو چند مہینوں کے بعد پھر وہاں کا دورہ فرماتے تھے، اور دورہ فرمانے کی شان یہ ہوتی تھی کہ اپنے مقرر کردہ امیر و حاکم سے نہیں ملتے تھے، عوام کے درمیان تشریف فرما ہو کر عوام سے سوال فرماتے تھے، بتاؤ نئے امیر کیسے ہیں، نئے گورنر کیسے ہیں، کیسا برتاؤ ہے ان کا تمہارے ساتھ، کیسا رویہ ہے، کیسا سلوک ہے۔ لوگ تعریف کرتے تھے تو انہیں ان کے عہدے پر باقی رکھتے تھے، لوگ شکوہ و شکایات کیا کرتے تھے، انہیں معدول فرما کر پھر کسی اور کا انتخاب فرما دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چنانچہ دورہ فرمایا، عوام کے درمیان آپ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے سوال کیا۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی لوگوں نے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے انتخاب پر اظہار خوشی فرمایا۔ پھر لوگوں کو آپ نے حکم دیا کہ ہمیں حمص کے غریبوں کی فہرست تیار کرو، ہمارے سامنے لاؤ۔ غریبوں کی فہرست تیار کی گئی تو سرے فہرست حضرت ابن عامر کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، یہ ابن عامر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمارے امیر، ہمارے گورنر ہیں۔ فرمایا غریب کیوں ہیں؟ جب ہماری جانب سے انہیں معقول تنخواہ دی جاتی ہے، معقول مشاہرہ دیا جاتا ہے، پھر غریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، جب سے ہمارے یہ امیر و گورنر بنے ہیں ہمارے شہر سے غربت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سبب یہ ہے کہ جب یہ اپنی تنخواہ پاتے ہیں تو اپنی تنخواہ سے صرف 3 درہم اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور باقی تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، اس لیے غریبوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اتنا سنا تو فاروق اعظم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، 1000 درہم کی تھیلی کو اٹھایا، ایک صاحب کو دیا، فرمایا جاؤ ہماری جانب سے ابن عامر کو دے آؤ اور ان سے بولنا امیر المومنین کی جانب سے یہ 1000 درہم کی تھیلی تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ صاحب تھیلی لے کر جب حضرت ابن عامر کے مکان میں داخل ہوئے، آپ باہر تشریف فرما تھے، جیسے ہی آپ کی نگاہ اس تھیلی پر پڑی، چیخ نکل گئی تھی آپ کی، رونے لگے تھے اس تھیلی کو دیکھ کر۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جو انتہائی عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، متقیہ تھیں، پارسہ تھیں، اپنے شوہر کی چیخ اور ان کے رونے کی آواز کو سننے کے بعد باہر آتی ہیں، عرض کرتی ہیں کیا ہوا؟
क्या अमीरुल मोमिनीन का विसाल हो गया, आपके खिलाफ बगावत हुई और कोई हादसा रोनुमा हुआ, रोने की वजह क्या है, रोने की इल्लत क्या है, रोने का सबब क्या है? चुनांचे आपने फरमाया, बीवी जिस दुनिया को मैं अपने घर से आज तक दूर रखता था, आज वो दुनिया यानी 1000 दिरहम की थैली मेरे घर में दाखिल हो गई है। यही सबब है मेरे रोने का, यही वजह है मेरे रोने की। बीवी मिजाज आशना थी, अर्ज करती हैं तो फिर रोने की क्या जरूरत है? जो बर्ताव, जो मामला आप हर महीने अपनी तनख्वाह के साथ किया करते हैं, वही मामला इस थैली के साथ भी फरमा लीजिए। दुआएं दी बीवी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ऐसी बीवियां हर एक को नसीब करे कि जो दीन के काम में मुआविन और मददगार साबित हों। तफसील में जाने का वक्त नहीं, आज की औरत में और कल की औरत में का फ़र्क भी मैं समझाता, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी बताऊंगा मैं। दुआएं दी आपने, 1000 दिरहम की थैली को लिया, जाकर गरीबों में गए और तकसीम कराए। एक महीने के बाद फिर 1000 दिरहम की थैली फारूक आदम ने और भेजी, उसके साथ भी यही बर्ताव किया, गरीबों में गए और जाकर तकसीम कराए। चंद महीने और गुजरे, अहले हिम्स ने फिर 4 शिकायतें अपने अमीर, अपने गवर्नर की लिखकर फारूक आदम की खिदमत में भेजी। शिकायतनामा मौसूल हुआ तो आपको हैरत हुई, ये लोग तो बड़ी तारीफ करते थे अमीर और गवर्नर की, आज शिकायतें लिखकर मेरी बारगाह में भेज रहे हैं। शिकायतनामा मौसूल हुआ तो जवाब लेना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने हुक्म दिया, इब्ने आमिर हिम्स के गवर्नर हमारी बारगाह में हाजिर हो। तो हिम्स के गवर्नर इब्ने आमिर जब शहर हिम्स से चले थे तो क्या शान थी, तारीख में लिखा है, जो लिबास पहने हुए थे उस लिबास में चंद पैबंद लगे हुए थे, हाथ में एक लाठी थी, उस लाठी में एक तामलोट था, उस तामलोट में थोड़े से सत्तू थे। ये शान थी हिम्स के गवर्नर की। और आज तो जरा सा मनसब मिल जाए तो चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाता है और सब कुछ चेंज हो जाता है, घरों पर भी चमक दमक के आसार जाहिर हो जाते हैं। मगर हिम्स के गवर्नर थे और ये शान थी। इस शान से जब मदीना शरीफ हाजिर हुए फारूक आदम की खिदमत में, तो फारूक आदम की इनके हाल को देखकर आंखों में आंसू आए और दिल ही दिल में आपने ये कहा, ऐ अल्लाह, मैंने जो गुमान किया है इब्ने आमिर के ताल्लुक से, मेरा गुमान सही साबित हो। चुनांचे ये सलाम अर्ज करते हैं या अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? इरशाद फरमाते हैं, हिम्स के लोगों ने 4 शिकायतें तुम्हारी लिखकर भेजी हैं, उन शिकायतों का जवाब लेने के लिए, उनकी जवाब तलबी के लिए बस यही 4 शिकायतें सुन ली, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इसी में आपके लिए बहुत सा पैगाम भी है। 4 शिकायतें अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, कौन कौन सी शिकायतें अहले हिम्स ने हमारी लिखी हैं आपकी बारगाह में? आप फरमाते हैं, पहली शिकायत तो ये है कि हर सुबह तुम अपने घर से देर से निकलते हो, लोगों को इंतजार की मशक्कत में डालते हो। हम पूछना चाहते हैं, घर से देर से निकलने की वजह क्या है? लोगों को इंतजार की मशक्कत में क्यों डालते हो? अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इसका जवाब ये है, मेरे घर में कोई गुलाम नहीं है, मेरे घर में कोई बांधी नहीं है। मैं नमाज़े फजर की अदायगी के बाद घर के काम काज में अपनी बीवी का हाथ बटाता हूँ, यहाँ तक कि आटा गूंथता हूँ, और आटा गूंथने के बाद खमीर उठने का इंतज़ार करता हूँ, और खमीर उठने के बाद रोटियाँ बनाता हूँ, रोटियाँ बनाने के बाद फिर अपने बच्चों के साथ बैठकर खाता हूँ, इसलिए मुझे ताख़ीर हो जाती है। अर्ज़ करते हैं कि हज़रत इब्ने आमिर ने फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से बराबर आंसू जारी थे। आप फरमाते हैं, इब्ने आमिर, हम तुम्हारे जवाब से मुतमईन हैं। अर्ज करते हैं, दूसरी शिकायत क्या है? आप बयान फरमाते हैं, दूसरी शिकायत ये है कि रात के वक्त में जब कोई फरियादी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचता है, कोई फरियादी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुम उसकी फरियाद रसी नहीं करते, उसकी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते। हम पूछना चाहते हैं, रात के वक्त में फरियादी की फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती है? अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन,
اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر تو میں گورنری کے کام کاج میں مصروف رہتا ہوں اور صرف نماز 5 وقتہ کی ادائیگی ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہاں رات آتی ہے تو میں اپنے سر کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہوں، رب کی رات مکمل ہو جاتی ہے، ابن عامر کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا ہے، یعنی میں حالت سجدہ میں ہوتا ہوں، اس لیے جواب نہیں دے پاتا، اس لیے فریادی کی فریاد رسی نہیں کر پاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن عامر ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہیں۔ ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو دکانوں کے چکر میں، معمولی کاموں کے چکر میں نمازوں کو چھوڑنے کا سبب بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابن عامر کی شکایت کو سننے کے بعد فاروق اعظم کی آنکھوں سے اور اشک جاری ہوئے۔ عرض کرتے ہیں تیسری شکایت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں تم ایک دن اپنے گھر سے بالکل نہیں نکلتے، لوگ انتظار کرتے کرتے عاجز آ جاتے ہیں اور پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہفتے میں ایک دن تم اپنے گھر سے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ لوگوں کو انتظار کروا کے انہیں کیوں عاجز و ناکام بناتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی ایک لباس ہے جسے میں ہفتے میں ایک بار ضرور دھوتا ہوں تو پھر سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ دوپہر ڈھل جاتی ہے، اس لیے اپنے گھر سے نہیں نکل پاتا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ابن عامر ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہیں۔ چوتھی شکایت اہل حمص نے یہ لکھی ہے کہ کبھی کبھی تم بے ہوش ہو جاتے ہو، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہو، کیا تمہیں بے ہوشی کی بیماری ہے؟ کیا سبب ہے بے ہوشی کا؟ کیا وجہ ہے بے ہوشی کی؟ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین الحمدللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، مگر میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا موجود ہے، وہ واقعہ جب مجھے یاد آتا ہے میں اپنی ہوش و حواس کھو دیتا ہوں اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی استقامت کے سبب سولی دی تھی، پھانسی پر لٹکایا تھا، تو مجھے اپنا ان کافروں میں شامل ہونا جب یاد آتا ہے تو میں اپنی ہوش و حواس کھو دیتا ہوں، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہوں، یہ سبب ہے میری بے ہوشی کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہیں، جاؤ تم ہی حمص کے گورنر ہو۔ پھر معذرت کرتے ہیں مگر فاروق اعظم پھر فیصلہ کن لب و لہجے میں فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں حمص شہر میں اور پھر تیسرے دن آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ جن کے تعلق سے اللہ کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہر مومن کی تمنا ہے جنت میں جانا، ہر مومن کا مقصد ہے حصول جنت، تو پھر ہم سب کو چاہیے اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے، اپنے آپ کو بعمل مسلمان بنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری باعزت ہوگی، آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی، اور ایمانی دل کے ساتھ ہم نیکیوں سے بھرا ہوا دامن لے کر قیامت کے دن جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم سب کا پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت سے داخل جنت کر دو۔ یہی ہر مومن کی تمنا ہے، یہی ہر مومن کا مقصد و مدعا ہے۔ اس مبارک محفل میں اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے دلوں کو ایمانی دولت سے آباد رکھو، اپنے آپ کو باعمل مسلمان بناؤ اور اپنے آپ کو باوزن بناؤ تاکہ ساری قوموں پر بھاری اور غالب آ جاؤ۔ یاد رکھو تاریخ قرآن بن کر، نبی کی سنتوں کے خلاف چل کر، اسلامی اصولیات و قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے سبب نہ ہم کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہم فاتح و کامران ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت خوب کہا تھا، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان
مسلم موجود، کس کی نظروں میں سبایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شربائے یہود، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو توفیق عمل، حق سننے کی، حق قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔